ٹھیک ہے، ابھی ہمارے ساتھ سینئر سفارتکار ہیں جوہر سلیم صاحب، سابق سیکرٹری خارجہ بھی رہ چکے ہیں. جی آپ کو بھی ٹرانسمیشن میں ویلکم کریں گے. جوہر صاحب یہ بتا دیں، اب سفارتکاری اگر ہم اس کی بات کر لیں ایسے ٹائم میں جب آلریڈی مذاکرات ہو رہے تھے ایران کے ساتھ، اسرائیل نے اٹیک کر دیا، آن دا ادر سائڈ ابھی بھی ڈپلومیسی جاری تھی، سفارتکاری ہو رہی تھی، ڈفرینٹ جو پلیٹ فارم تھے، بیک چینل تھا، خاصا ایکٹیو تھا، اب امریکہ نے آ کے جو ہے اٹیک کر دیا ہے، تو اب سفارتکاری کے لیے بچا کیا ہے؟ دیکھیں، ایک تو خیر یہ کوئی کوارڈینیٹڈ اسٹریٹجی تھی امریکہ اور اسرائیل کی آپس میں کوارڈینیشن. دیکھیں اس طرح تھی کہ 2 مہینے پہلے جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے الٹیمیٹم دیا تھا اور اس کے بعد وہ نیگوشیشن شروع ہوئی، تو شروع میں تھوڑی سی لچک امریکہ کی طرف سے تھی اس میں، لیکن بعد میں اچانک ہم نے دیکھا کہ جو لیٹر راؤنڈ تھے اس میں وہ لچک ساری ختم ہوگی اور امریکہ نے انسسٹ کرنا شروع کیا کہ آپ زیرو انریچمنٹ پہ آ جائیں. زیرو انریچمنٹ کا مطلب ہے کہ سارے سینٹریفیوجز اپنے اور سارے انریچمنٹ پلانٹس وغیرہ جو ہیں ان کو پھر ڈسیبل کرنا ہوگا. ظاہر ہے اگر وہ مانتے تو انڈر انٹرنیشنل انسپیکشن، تو ظاہر ہے پھر وہ مذاکرات تعطل کا شکار ہوئے. دوبارہ جب شروع ہونے سے پہلے ہی ظاہر ہے اسرائیل کا یہ اٹیک ہوا، لیکن یہ 61st ڈے پہ تھا، یعنی کہ 2 مہینے کا ٹیکنیکلی وہ الٹیمیٹم ختم ہو گیا تھا. ابھی جب ٹرمپ نے یہ کہا کہ جی ٹھیک ہے ابھی مذاکرات ایک طرف تو یورپینس کے ساتھ شروع ہوئے ان کے فارن منسٹر کے ایران کے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ٹرمپ نے کہا جی 2 ہفتے کا ٹائم ہے. 2 ہفتے کے ٹائم میں ٹرمپ نے یہ کہا کہ ودن 2 weeks I'll decide. جب یہ کہا تھا تو آلریڈی وہ تیاریاں تو ہو رہی تھیں، وہاں پہ کوئی ساری اطلاعات سامنے آ گئی ہیں، تو یہ پلان کر رہے تھے. دیکھیے ان کے 3 آبجیکٹیوز ہیں جو امریکہ اور اسرائیل کے ایران کی جو ہے نا بارے میں، اور وہ 3 آبجیکٹیو یہ تھے کہ ایک تو ایران کا جو ہے نا ایز اے ریجنل پاور انہوں نے اسٹیٹس ختم کرنا تھا، اور اس کے وہ جو سارے جس کو وہ پراکسیز کہتے ہیں ایران کی، جو اس کی وہ جو مزاحمتی گروپ ہیں، ریزسٹنس گروپ ہیں جس کو وہ سپورٹ کرتا ہے، جس میں حزب اللہ، جو حماس، حوثیز، پھر عراق میں ہے، پھر اس کے بعد وہاں پہ بھی سیریا میں، ان کو انہوں نے سسٹمیٹکلی پچھلے 1.5 سال میں کافی زیادہ کر دی. اور وہ جو تھا وہ ایک رنگ آف ریزسٹنس ہی تھا جو کہ پھر ایران کو بھی سپورٹ کرتا تھا، اور ایران کا بھی ایک قسم کا وہ انشورنس تھا کہ اگر کوئی ایسا ایران پہ اٹیک ہوتا تو وہ ریٹیلیشن سب سے پہلے وہاں سے ہونی تھی. تو وہ اب ظاہر ہے وہ والا ختم ہو گیا ان کا ایک ریٹیلیشن کا. دوسرا ان کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ ایران کا جو نیوکلیر پروگرام ہے، نیوکلیر کیپیبلٹی ایران کی وہ نہ چھوڑیں کہ کسی وقت اگر وہ چاہے تو نیوکلیر بم بنا سکے. وہ بھی انہوں نے خاصی حد تک ڈیمیج کر دی ہے ایران کی جو نیوکلیر کیپیبلٹی ہے اس وقت تک. اب تیسرا جو ہے وہ پھر اس طرف جاتی ہے بات کہ وہ رجیم کو ویکن کرنا چاہتے ہیں. فوری طور پہ وہ رجیم چینج شاید نہیں اس وقت جو ہے وہ ان کا ٹارگٹ نہیں ہے، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ رجیم کافی کمزور ہو جائے، جس کی وجہ سے پھر جو ایران باہر اپنی پاور پروجیکشن کرتا ہے جو اس ریجن میں وہ ان کی کیپیسٹی نہ رہے. تو اس کو بھی ظاہر ہے کہ جس طرح آپ نے دیکھا سسٹمیٹکلی انہوں نے یہ ہائی ٹارگیٹس چنتے ہیں ان کے جو ہے ملٹری کمانڈ، اور پھر ظاہر ہے کہ انٹیلیجنس کے وہ جو ہے کمانڈنگ پوزیشن سے جو لوگ تھے، اور پھر کی سائنٹسٹ جو ہیں ان کو انہوں نے اسیسینیشن ٹیک آؤٹ کیا انہوں نے ایک بڑے انٹیلیجنس آپریشن کے تھرو. تو یہ ان کے 3 جو ہے مقاصد ہیں، اس میں کسی حد تک وہ کامیاب ہوئے ہیں. لیکن مطلب جو اپنے اہداف سے سامنے کہہ لیں، آپ کہہ رہے ہیں کامیاب ہو گئے ہیں، ایران کے پاس آپشنز کیا بچتی ہیں؟ مطلب وہ اب جو اہداف جس کی وہ بات کر رہے ہیں ان کو نشانہ بناتا ہے تو عرب ممالک میں موجود ہیں، ڈپلومیٹکلی وہ ایران کو آلریڈی سپورٹ کر رہے ہیں، تو ایران کے لیے ان کی جو سپورٹ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، تو ایران کے پاس آپشنز بڑی محدود ہے. کیا کریں ایران موجودہ ٹائم میں آپ کے مطابق؟ بالکل، دیکھیں میں اپنے کامنٹس میں جو ہے کچھ دنوں سے یہ کہتا رہا ہوں کہ ایران کے جو آپشنز ہیں تو کوئی خوشگوار کوئی بھی نہیں ہے اس میں. ایک تو یہ سارا میزلز پہ پاس، اور وہ اس کا بھی جو لمیٹڈ یوٹیلٹی ہے اس کی آہستہ آہستہ میرا یہ اندازہ تھا، اور تھوڑے سے اس کے بھی نظر بھی آ رہے ہیں شواہد کہ آہستہ آہستہ وہ تھوڑی سی ایروڈ ہوتی جائے، کیونکہ بہت سسٹمیٹکلی ایران کی وہ جو میزل سائٹس ہیں جہاں سے وہ لانچ کرتے ہیں اس کو بھی ڈسٹروائے کر رہے ہیں آہستہ آہستہ. تقریباً وہ کلیم کر رہے ہیں کہ 50% انہوں نے ڈسٹروائے کر دی. دوسری جو ان کی ہے وہ یہ کہ اسٹیٹ آف ہارمز کو بند کر دیں، جس کی اب ایران کی پارلیمنٹ نے اس پہ ریزولوشن بھی آپ نے دیکھا کہ پاس کیا، لیکن انہوں نے سپریم کونسل پہ چھوڑ دیا ہے کہ وہ پھر اس پہ ڈیسیشن لے فائنل. اچھا، وہ آپشن جو ہے وہ کسی حد تک ایک نیوکلیئر آپشن سمجھ لیں آپ کہ وہ اگر اس پہ جاتے ہیں تو پھر اس کے ریپرکشن بھی بہت زیادہ میسو ہو سکتے ہیں. تیسری آپشن جو ان کی ہے جو انہوں نے استعمال نہیں کی لیکن شاید امکان تھا کہ ابھی کرتے، وہ یہ ہے کہ امریکن بیسز پہ اٹیک کر دیں، اور جو ادھر ایسے ملک جہاں پہ امریکن بیسز ہیں جو کہ ایکچولی عرب کنٹریز ہیں، ان کی کوئی آئل انسٹالیشن وغیرہ پہ جو ماضی میں انہوں نے کیا بھی ہے یا حوثیز کے تھرو کروایا تھا، تو وہ بھی خطرناک آپشن ہے. اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو پھر امریکہ سے بہت زیادہ ایکسٹینسو ریٹیلیشن آئے گی جو ایران کے لیے صورتحال میں بہت خطرناک ہو سکتی ہے. اب جو ان کی بچت کا راستہ ہے جو ایران کے لیے جو ایک سب سے بہتر راستہ ہے صورتحال میں، وہ یہ ہے کہ چائنا اور رشیا
कोई ऐसा सॉलिड स्टैंड लें जिस तरह कभी इशारा किया गया कि उन्होंने सीरिया में लिया था। लेकिन ये याद रहे कि पहली बार तो उन्होंने लिया था सीरिया में, लेकिन जब दूसरी बार रजीम चेंज की कोशिश हुई वहां पे तो उस बार उन्होंने नहीं लिया और वो रजीम चेंज भी हो गया। जो अहदाफ थे, जो मकसद था, जो एम था,